ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد ضمیر صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے وقفے سے پہلے ڈرامے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، پاکستان میں اردو ڈرامے کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اب یہ میں جو وہاں کچھ تنقیدی موضوعات بھی آئے کہ ڈرامہ کولیپس کیوں ہوا اور پہلے کے ڈرامے اتنے اچھے کیوں تھے، انہوں نے کافی تفصیل سے سمجھایا۔ اب ہمارا سوال یہ بنتا ہے کہ دیکھیں، اگر یہ زوال آیا ہے تو اس میں جو ہے وہ اداکار کمزور ہیں، مکالمہ نویس کمزور ہیں، اور یا ان کے ڈائریکٹرز کمزور ہیں، پروڈیوسر کمزور ہیں، اور ان کے لیے سہولیات تو بے انتہا ہے، کمائی بھی ان کے لیے بے انتہا ہے، اور یہ جو کیوس، جو انتشار، یہ جو گراوٹ ہے، اس کی بنیادی وجہ بتا دیں اور اس کے ذمہ داروں کا تعین ضرور کریں۔ دیکھیں، آپ نے بڑی سچ بات مجھ سے پوچھ لی ہے، جو اس کو اگر میں کہنا چاہوں گا تو میرا لکھا ہوا ڈرامہ کبھی بھی کسی چینل پہ پیش نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات ہے مالکان کی، جو چینلز کی ٹی وی کے مالکان ہیں، مالکان، ٹیلی ویژن جو چینلز کے مالکان ہیں، میں پی ٹی وی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پی ٹی وی تو ختم ہو چکا ہے۔ پی ٹی صحیح، وی تو آج اپنے پرانے ڈرامے دکھا کے بلکہ وہ ڈرامے خرید کے، دوسرے چینل کے ڈرامے خرید کے اپنے اس پہ پیش کر رہا ہے، تو اس کو تھوڑے بہت اشتہار۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ قومی پروگرام کرنا چاہتے ہیں، پی ٹی وی اگر قائد اعظم کے حوالے سے 11 ستمبر یا 6 ستمبر کے حوالے سے، تو وہ پروگرام تیار، ان کے پاس بجٹ ہی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ چینلز آ گئے ہیں، تو ان کے جو مالکان ہیں، نہیں چاہیے کہ یہ اپنا قبلہ درست کریں۔ دیکھیں، قبلہ درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا، پیسہ وقتی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک اچھے ڈراموں کی ریٹنگ اٹھا کے اگر پبلک ڈرامہ دیکھ رہی ہے تو وہ مجبوری میں دیکھ رہی ہے۔ اس کے مالکان کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ یہ ہم تو بزنس مین ہیں بھائی، ہمارا یہ کمرشل ہو گیا ادب اخلاق اور یہ ساری چیزوں سے کیا تعلق؟ دیکھیں، جس طرح تعلیم کمرشل ہو گئی، اس طرح یہ ہمارے یہاں کے چینلز ڈرامہ ڈپارٹمنٹ چینل ہو گیا۔ لیکن میں اس میں اگر کہوں گا، عارف باہ حلیم جیسا اداکار یعنی ڈائریکٹر بہترین ڈرامے پیش کر رہا ہے۔ وہ کون؟ اپنے عارف باہ حلیم، جو ویژول ورلڈ کے مالک بھی ہیں، بہت اچھے ڈرامے بنا کے پیش کرتے ہیں۔ میں نے ان کے ڈراموں کا جب ریسرچ کیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اسی طریقے سے جو چینلز ہیں، وہ انہیں چاہیے کہ اپنے رائٹر کو لکھنے دیں، جو وہ ڈرامہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں اس کو پیش کرنے دیں۔ اداکار کو تو وہ دیتے ہیں، دیکھیں، اداکار تو وہ رہے نہیں ہیں، ایک ڈرامے میں وہی ساری ٹیم بھری ہوتی ہے، وہی 5 منٹ کے بعد دوسرے ڈرامے میں آ جاتی ہے۔ 10-12 گھوم کے آپ چینل چینج کریں گے، اس میں بھی وہی بیٹھی ہوگی۔ وہ ڈرامہ آرٹسٹ تو وہ ڈرامہ آرٹسٹ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو ڈرامہ آرٹسٹ تھے وہ تھے طلعت حسین، عابد علی۔ ایسے فنکار کہاں سے لائیں گے آپ؟ جتنے یعنی کہ بڑے بڑے ڈرامہ آرٹسٹ تھے، جن کا تلفظ، جن کی اداکاری اپنے عروج پہ ہوا کرتی تھی۔ حسینہ معین نے دیکھیں ایک کلچر پیش کیا پی ٹی وی کے حوالے سے، انہوں نے ایک کلچر پیش کیا۔ جب ان سے کہا گیا کہ پرائیویٹ چینل سے وہ ڈرامے لکھیں تو انہوں نے کہا کہ سوری، میں اپنے معاشرے کو خراب نہیں کر سکتی، کیونکہ میں جو ڈرامہ پیش کروں گی، ان کا تو ڈرامہ ہی کی اسپرٹ ہی پر پورے نہیں اترتے ہیں، وہ تو عجیب۔ نہیں، آپ دیکھیں، وہ آج کے دور میں نہیں اترتے، اس لیے کہ وہ تو لکھ ہی نہیں رہی اب ڈرامہ۔ اور ڈرامہ اس لیے نہیں لکھ رہی کہ وہ ڈرامہ ظاہر ہے وہ پرائیویٹ چینل اس میں 12 مسالے ڈال کے اس کو وہی ڈرامہ بنا دے گا۔ وہ ٹھیک ہے، ان کو تو پیسے مل جائیں گے، لیکن وہ 12 مسالے جو ڈالے گا ڈائریکٹر یا پروڈیوسر، وہ رائٹر کو نہیں دیکھے گا کہ یہاں پہ ڈاکٹر شاہد ضمیر لکھ رہے ہیں یا حسینہ معین لکھ رہی ہیں۔ آج امجد اسلام امجد کا ڈرامہ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ اس کے جو چینل کے مالکان ہیں وہ دوسرا ڈرامہ دکھانا چاہتے ہیں، رائٹر نہیں چاہتا۔ دیکھیں، ہم اپنے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، ہم نے اپنے معاشرے کو خراب کر دیا۔ انڈیا میں جو ڈرامہ آتا تھا وہ اس کی ایک مجرم کو پکڑ کے دکھاتے تھے۔ آج کیا ہے، ہم راستے بتاتے ہیں کہ ایک بہن اگر اس کا گھر آباد نہیں ہو رہا ہے تو وہ چینل اپنی سائٹ تبدیل کر کے وہ اس طریقے سے بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ تو ہم چوری کرنے کے آج تو ڈرامہ جو ہے، اس پر بھی آپ کو تبصرہ کریں کہ یہاں ڈراموں میں جو مزاحیہ ڈرامے ہیں اس میں لفظوں کے بلبلے جو ہے چھوڑے جاتے ہیں اور اس سے انجوائے کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہی اس وقت اگر میں یہ کہوں تو مجھے کہنے دیجئے کہ بلبلے کے حوالے سے ایک آپ نے بات کی ہے، تو بلبلے کے ذہن میں ہمارے لفظوں کے کیا بلبلے تو سب چھوڑ رہے ہیں۔ بلبلے ہوتے ہیں وہ واقعی میں، دیکھیں، مزاح 10 منٹ 5 منٹ تو برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن
बेराह और रवी, 50 उरियानियत, किस्तों में 50 किस्तों में एक ही जैसा मिजाज, एक ही जैसे स्टाइल, एक ही जैसी जो घर, उसकी लोकेशन, सब एक सर चीज। इसमें एक जुमला और इजाफा कीजिए कि वो ड्रामा ऐसा लगता है, जिस कोई ड्रामे का भी जिक्र कर रहे हैं, कोई भी बात एक ड्रामा उसके ऐसा लिए है कि वो हम लगता है कि वो रमजान में ही तैयार हुआ है। रमजान में वो दिखाते हैं कि जो रोजे का टाइम शुरू हो रहा है, रोजे का टाइम खत्म हो रहा है। तो ये राइटर की सबसे बड़ी गलती है कि भाई साल के 12 महीने होते हैं, तो क्या 12 महीने हमारे यहाँ रोजे चलते हैं? आप अगर ड्रामे का पस मंजर भी तो देखें ना आप, कि भाई आप एक दिन आपने रमजान का किस्सा दिखा दिया कि भाई, लेकिन चले वो 10 मिनट का हंसी मजाक बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन जो बेराह रवी है, जो उरियानियत हमसे तो दिखाई जा रही बर्दाश्त नहीं होता, है, जो लोगों के 10 घर मिनट तो खत्म किए जा रहे हैं, ये ड्रामा को नहीं दिखाना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ। डॉक्टर इसीलिए साहब, आपने इतना वकी, इतना वर्दी काम किया है जनाब, और भी उसको रिकॉर्ड पे मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के ड्रामे के हिसाब से ड्रामाई जो तश्कील है, टेली ड्रामा के हिसाब से जो आपका गम है, जिस अलमिया की तरफ आपको तकलीफ होती है जिससे, वो क्या है? देखिए, आज का अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो कमसिन बच्चों को बाकायदा अगवा कर लिया जाता है, उनको घरों से गायब कर लिया जाता है, ऐसे ड्रामे फिर भी देखे जाते हैं। माएँ कहती हैं कि बेटा इस तरह नहीं जाना घर से निकल के। उन ड्रामों के अंदर एक मैसेज होता है। ये सबसे बड़ा अलमिया ये है, जिस ज़माने में खुदा की बस्ती आया था तो वो तो माशरे के असरात दिखाए थे कि माशरा गलत अगर सोबत होगी तो आप उसके नताइज गलत उठाएंगे। लेकिन अगर एक बच्ची जो मदरसे जा रही है, एक मदरसे जा रही है और जिसको कोई ग्रुप यानी ये गवर्नमेंट के काम भी होने चाहिए कि इस पे नजर रखें कि जो बच्चे किडनैप हो जाते हैं या बच्चों को वहां से, अलमिया क्या है? ये तो आप उसका प्लस पॉइंट बता रहे हैं। इसमें क्या चीज है जो अंदोनाक का आप समझते हैं कि इसने जो है बर्बाद किया हुआ है? हाँ देखें, उसमें अलमिया यही है कि वो जिन बच्चों को जो किडनैप करके गायब किया जाता है या जिनकी जिंदगी तबाह हो जाती है, या जो माशरे के वो किरदार दिखा रहा है कि जो किरदार हमारे माशरे में हैं ही नहीं। मैं बिल्कुल आपको सच बात कहूंगा कि कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि जैसे घरों के अंदर घर तोड़े जा रहे हैं। ये अलमिया है हमारे यहाँ। आज के ड्रामे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मैं अभी भी आपको बड़े हल्फिया बयान दे सकता हूँ कि देखें, 3 माशरे हैं, एक अपर क्लास है, एक बिल्कुल लोअर क्लास है, एक मिडिल है। अपर क्लास में अगर होगा तो 2% ऐसा होता है कि एक घर के अंदर कुछ अज़दवाजी मामलात की वजह। अच्छा, बच्चों के हवाले से बच्चों की एंट्री तो इसमें होती है, लेकिन बच्चों के लिए तो कोई ड्रामा नहीं लिखा जा रहा। हाँ, ये बड़ा अलमिया है। एक ज़माने में इकबाल हैदर वगैरह इन लोगों ने बच्चों के लिए जो ड्रामे लिखे, ये हमारे यहाँ के जिन्हें हम दादा के नाम से याद करते हैं, अपने कासिम जलाली, इन लोगों ने बच्चों के ड्रामे लिखे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो होता है ना बच्चों के ड्रामे लिखना। बच्चों के ड्रामों में मैसेज, देखिए बात वही आ रही है रेटिंग की। अब वो बच्चों के ड्रामे अगर पेश करें तो वो उनका ड्रामा उसको अगवा करके, उसकी तजलील करके, सारे मनाजिर दिखा के हम अपने ज़माने आप में रेटिंग ले रहे हैं। लेकिन बच्चों के लिए तो ड्रामे बना सकते हैं, उसमें भी ये तालीम दे सकते हैं, आगाही दे सकते हैं कि वो अपनी किस तरह हिफाजत करें। दे सकते हैं, मैसेज ही देना होता है ना। लेकिन ड्रामा बनाए कौन? देखिए, अगर मैं आज कोई ड्रामा कहानी लेके मैं बैठा हुआ हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ड्रामे पेश करते हैं, तो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर ये कहता है कि भाई इसकी रेटिंग कितनी आएगी, तो वो ड्रामा चलेगा ही नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात, देखिए सीधी सीधी बात करें आप जो ना ये सीधी सीधी बात करें कि आपने मालकान का बता दिया है, आप अदाकारों का बताएं, लिखने वालों का बताएं, कौन जो है आज जो राइटर ड्रामा लिख रहा है, ड्रामा वो अपनी जगह सही लिखता है, लेकिन जब वो प्रोड्यूस तैयार होने के लिए जाता है तो वहां जाके उस ड्रामे के कलाकीमा खत्म हो जाता है। लेकिन पहले का ऑथर, पहले का ड्रामा निगार चैलेंज कर लेता था कि आपने तब्दीली कैसे की, अब जरूरत क्यों नहीं, उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं आप लोगों को। मैं आपको बड़ी अच्छी मिसाल देता हुआ चलता हूँ, 2 मिनट की बात करूंगा। इंतजार हुसैन साहब ने एक कबाब हाउस के नाम से एक ड्रामा पेश करने की कोशिश की। उस कहानी में यह था कि कबाब बनते थे, उसी कबाब हाउस का मालिक का बेटा अपने साथ किसी यूनिवर्सिटी की लड़की को लेकर आ जाता है, तो कहता है कबाब बना के दे दो। तो कबाब जो बना रहा होता है उसने कहा कबाब तो खत्म हो गए, उसने कहा कबाब खत्म हो गए, लेकर आ जाओ। कहने की जो अच्छा कीमा, अच्छी तमाम चीजें वो आपके वालिद साहब लेकर आते हैं, मैं खराब कीमा मैं नहीं बनाऊंगा। तो ड्रामे के अंदर वालिद और बाप बेटे के टकराव दिखाया, वो जो इंतजार हुसैन ने लिखा।
رائٹر پروڈیوسر نے کہہ دیا کہ نہیں جی ہم یہ ٹکراؤ ہم دکھائیں گے تو اس میں معاشرے میں ایک غلط اثر پڑے گا باپ اور بیٹے کا، ہم یہ تاثر نہیں دکھائیں گے. تو اس پہ انتظار حسین کا وہ ڈرامہ بند کر دیا گیا، وہ ڈرامہ پروڈیوس نہیں ہوا کباب ہاؤس کے نام سے. آدھا ڈرامہ چل کے اس کو مختصر کر کے لپیٹ دیا گیا اور ڈرامہ ختم ہو گیا. آج بھی یہی ہوتا ہے. آپ اپنے حوالے سے بتائیے. ہاں آپ ڈرامہ لکھتے ہیں، ریسرچر ہیں، آپ نے پوری تاریخ مرتب کر دی ہے، اس کی ہر صنف پہ، اصناف سخن پہ اور ڈرامے کی ٹیکنیک پہ بات بھی کر دی ہے، سب کچھ کر دیا ہے. اتنی موٹی کتاب کا کہیں استعمال بھی کرتے ہیں لوگ، اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں تو ڈرامے کے اوپر کوئی کتاب ہی نہیں ہے. میرا کام تو ایک کام کرنا تھا جس کو چاہیے تھا کہ فیڈرل اردو یونیورسٹی یا جامعہ کراچی یا کوئی تو انجمن ترقی اردو جیسے ادارے اس کتاب کو شائع کرتے ہیں. میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کتاب کو کتابی شکل میں لاؤں. اب وہ استعمال کیسے ہو؟ میرا میسج تو میں نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ میں نے اپنا کام کر دیا. اب بات یہ کہ یہ میسج میں آپ کو دے سکتا ہوں گورنمنٹ کو آپ کے چینل کے توسط سے کہ بھائی دیکھیں ڈرامہ بناتے وقت ڈرامے کو کم سے کم اس کی ریٹنگ کو نہ دیکھیں، اس کے اثرات کو دیکھیں. ناظرین، ڈاکٹر صاحب سے بڑے کھل کے بات ہوئی ہے، ڈاکٹر شاہد ضمیر صاحب سے، لیکن جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا ہے کہ یہ جو لکھا جا رہا ہے، اتنا انہوں نے ریسرچ کیا ہے کام. وہ کہتے ہیں نا کہ جو بھوسا وقت پہ آپ سامنے والے کو نہ ماریں وہ اپنے آپ کو مار لیں. تو کیا آپ یہ جو ہے یہ اپنے آپ کو مار لیں؟ جو کتاب لکھی ہے کوئی اس کی شائع کرنے والا نہیں ہے، اتنی محنت کر دی ہے. اگر بیرونی ممالک میں یہ کام ہوتا تو شاید وہ لاکھوں تک پہنچ جاتی یہ چیزیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. دوسرا المیہ یہ بھی بتایا کہ ہمارے یہاں جو پروڈیوسر ہوتا ہے، جو ڈائریکٹر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت فن خوان سمجھتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے آتھر کو اپنی نگاہ میں اپنے فریم میں سمیٹ کے دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کی جو تحریر ہے، جو اس کے مکالمے ہیں، اس کو اسمیش کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے اپنے لحاظ سے، اور وہ دم توڑ جاتا ہے. اور پھر اس میں ایسے جملے ڈالے جاتے ہیں، اس کا جو کوئی معیار نہیں ہوتا، اس سے ریٹنگ آتی ہے اور اس سے خوش ہوتے ہیں، مالکان بھی خوش ہوتے ہیں جن کو پیسہ کمانا، جو اپنے آپ کو تاجر کہتے ہیں، باقاعدہ کہتے ہیں ہم تو تاجر ہیں. ہمیں اس کے معیار سے کیا تعلق ہے؟ بہرحال جو لوگ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ ہمارا بک رہا ہے، ہم کامیاب ہیں. یہی ساری چیزیں جو ہے ہمارے ڈرامے کو برباد کر دی ہے. یہی پاکستان جو انڈیا سے بہترین ڈرامے بناتا رہا ہے اور اب بھی سکت رکھتا ہے، لیکن جو ریٹنگ کا طریقہ ہے، جو جعلی طریقے استعمال ہو رہے ہیں، اور جو فوکس اس طرح کرتے ہیں کہ دکھانا کچھ ہوتا ہے اور دکھائے کچھ جاتے ہیں. یہ بھی بات ہوئی ہے کہ اگر یہ ایک ایسے بھی ڈرامے کچھ ہوئے ہیں کہ 50 ڈرامے ہیں اور اس میں لفظوں کی تکرار، اس کے جو ہے وہ اس کو ملا ملو کے اس کا کچھ کچومر بنا کے مزہ ڈال کے اور ایک ہی بنگلے میں کام کر کے، ایسے بہت ساری جگہیں ایک ہی لوکیشن پہ کام کر کے پیسے کمائے جا رہے ہیں. اس میں 3-4 اداکار بھی رکھے جاتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح ان کا کوئی معیار نہیں ہوتا. یہ تو ایک مسئلہ ہے. تو ڈرامہ کیسے کامیاب ہوگا؟ یہ کتابیں کب کام آئیں گی؟ اور ہمارے جو اکابرین ہیں، ڈرامے کے اکابرین ہیں، بڑے بڑے لکھاری ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ وہ احساس شرم جسے آپ نے بتایا کہ ہماری ڈرامہ نگار حسینہ معین نے کہہ دیا ہے کہ آج جو ڈرامہ میں پرائیویٹ چینل کے لیے نہیں لکھوں گی، اس کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ وہ موڈیفائی کر کے اس میں تبدیلی کر کے ترمیم کر کے اس کی شکل مسخ کر دیتے ہیں، اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی. قابل قبول ان کے لیے ہے، اس لیے انہوں نے یہ کام ہی چھوڑ دیا ہے. کتنے عالمی افسوس کی بات ہے. ناظرین، بڑی تفصیل سے بات ہوئی ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر شاہد ضمیر صاحب ہمارے ساتھ رہے، چیف ایڈیٹر اردو لغت بورڈ. ہم چاہیں گے کہ یہ چونکہ موضوع بہت طویل ہے، اس کے کئی پہلو ہیں، ہم ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ کبھی مدعو کریں، ان سے بات کریں، ڈرامے کی ٹیکنیک پہ بھی بات کریں، اور جو انہوں نے کام کیے ہیں، واقعی کام کیے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں. تو ناظرین، دوبارہ ہم آپ سے ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی، دوسرے مہمانوں کے ساتھ بھی. ہمارے ساتھ رہیے. اللہ حافظ.